حسین سے تھے، ارے بقا فنا کو بنایا حسین سے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ، ارے چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، ارے چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار کی باتیں، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے، اجل کو ہو گیا سکتا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، ارے مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف لیکن، ارے مخالفت پہ زمانہ تھا اس طرف لیکن، وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے، وہی کیا جو کہا تھا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، اور سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، اور سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی، اور دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے، دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، اور کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، ارے کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے، اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے، اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، اور جماع کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، ارے جماع کی لاش بنائی، جماع کی لاش اٹھائی بنائی قبر صغیر، ارے کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے، کہیں بھی عزم نہ بدلا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ، اور ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے،
ارے ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے، بنایا قطرے کو دریا حسین ایسے تھے، بنایا قطرے کو دریا حسین ایسے تھے، بغور سن لے زمانہ حسین ایسے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سنتی ہوں ادھر فوج پہ فوج آتی ہے ہر دم، یا کم ہوئے جاتے ہیں رفیق شہ عالم، سب روتے ہیں یہ کس کے جدا ہونے کا ہے غم، جلدی کہو اب تن سے نکلتا ہے میرا دم۔ حضرت نے کہا کیا کہوں کیا ہوتا ہے بہنا، حضرت نے کہا کیا کہوں کیا ہوتا ہے بہنا، بچپن کا میرے دوست جدا ہوتا ہے بہنا، بچپن کا میرے دوست جدا ہوتا ہے بہنا۔ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا کمیل میدوی صاحب سے کہ مجلس شب سویم کی محرم کے اس عشرے کی تیسری مجالس سے خطاب فرمائیں۔ برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد فرجہم۔ وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ شب جمعہ ہے، ایک سورہ فاتحہ تمام ارواح مومنین و مومنات، تمام شہداء و افراد جو دنیا سے چلے گئے جن کے نام پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور مل کے بلند تر صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ شب جمعہ، آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ چلیں حضرت حجت کی خدمت میں دعائے فرج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو مولا نے قیدی کو تعلیم فرمائی تھی کہ اس دعا کی برکت سے اسے قید سے رہائی عطا ہوئی تھی۔ آج شب جمعہ شب امام زمانہ علیہ السلام بھی ہے، شب امام حسین علیہ السلام بھی ہے۔ ہم سب اپنے خواہشات نفس، دنیا کی خواہشات، دنیا کے معاملات، اس کی قید میں، گناہوں کی قید میں، آج شب توبہ شب مغفرت ہے۔ چلیں مولا کی خدمت میں اس دعا کے ذریعے سے انشاءاللہ ان باتوں سے رہائی پائیں اور پہنچے در آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام تک۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ دعائے فرج حضرت حجت کو میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي یا محمد. سب گھروں میں مل کے کہہ دے یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان. الغاث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 العجل العجل العجل. شب تمہا ایک بار اور کہہ دے العجل العجل العجل. یا ارحم الراحمین بحق محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ماہ محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ ہے اور شب جمعہ سارا سال ہی ذکر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. شب جمعہ شب حسین ہے اور ساتھ ہی شب یوسف زہرا مولا بقیت اللہ العظم ہے. روحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، یعنی ہماری روحیں اور عالمین کی ارواح خاک پائے قدم مولا بقیت اللہ حضرت حجت پر فدا اور قربان ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شب جمعہ شب آل محمد حضرت حجت کی خدمت میں مکمل عقیدت اور ارادت کے ساتھ ایک اور مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ماشاءاللہ. آج کی شب ایک خاص دعا ہے جس کی طرف مومنین کی توجہ کم جاتی ہے
اور چونکہ ماشاءاللہ یہ ایک نسبتاً بڑا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ دعا پہنچ جائے انشاءاللہ جہاں جہاں تک دنیا میں آواز جا رہی ہے۔ دیکھیں زیارت وارثہ تو تقریباً ہر مومن پڑھتا ہے شب جمعہ، سبحان اللہ، وہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ورثے میں عطا فرمایا اس کو پڑھنا اور اس کی تاکید فرمائی، حدیث قصہ اور زیارت وارثہ۔ لیکن یہ دعا جو اب عرض کرنے لگا ہوں یہ کم مومنین پڑھتے ہیں، جبکہ یہ دعا بھی کبریت احمر ہے اور اکسیر اعظم ہے شب جمعہ کے لیے۔ اور اس دعا میں مختصر سی دعا ہے، ذکر اس دعا میں یا آل محمد کا ہے یا خالق آل محمد کا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ دعا ہے یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صل علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ۔ اتنی مختصر سی دعا 5 جملوں کی ہے، بھی پنجتن پاک کے نام سے منسوب 5 جملے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اے دائمی فضل و احسان کرنے والے، اے وہ کہ جس کا ہاتھ عطاؤں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اے ایسی نعمتیں عطا کرنے والے کہ جن کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، سبحان اللہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، کہ تو رحمت نازل فرما تیری بہترین خلقت محمد اور آل محمد علیہ السلام پر۔ ایک اور مل کے صلوات بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل برائے عظمت پنجتن پاک بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ۔ تو کہا کہ اے پروردگار تو اپنی بہترین خلقت صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ، بہترین خلقت پر تو درود و سلام نازل فرما، واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیہ، اور یہ جو درود و سلام میں نے بھیجا ہے اے بلند اور عالی پروردگار آج ہی کی شب ان کے صدقے میں میری مغفرت بھی فرما۔ سبحان اللہ۔ اچھا جانتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا اجر کیا ہے شب جمعہ؟ فرمایا جو 10 مرتبہ شب جمعہ اس دعا کو پڑھے خدا اس کے نامہ اعمال میں 1000 یعنی 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان چند جملوں کی بس 1000 1,00,000 نیکیاں یعنی لکھتا ہے، نہیں یہاں فضیلت ختم نہیں ہوئی، 1000 سیئات کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں اس کے 1000 درجے بڑھا دیتا ہے، اور خود خدائے واحد و احد و صمد یہ اعلان کرتا ہے۔ میری روح کام گئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ اس جملے کو پڑھا تھا کہ اس دعا کو پڑھنے کے لیے اجر یہ ہے، یہ بات تو چلے ٹھیک ہے، پھر بھی ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ 1000 نیکیاں عطا کرے، 1000 سیئات معاف کرتے، 1000 درجات کو بڑھا دے، لیکن خود خدائے واحد و احد و صمد یہ اعلان کرتا ہے اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے کہ میں خدا ہی نہیں اگر میں اسے معاف نہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات بات ضروری کہتے ہیں میں خدا ہی نہیں اگر میں اسے معاف نہ کر دوں، اور اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے اسے ابراہیم خلیل اللہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ شب جمعہ کی دعا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا میں اسے ابراہیم خلیل اللہ کے درجے تک پہنچا دیے۔ یعنی مجھے اندازہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز پر چونکہ یہ خطاب جا رہا ہوتا ہے اور کم از کم شاید 1000 مومنین تو بیک وقت ڈیوائسز ایک ساتھ اسے دیکھ رہی ہوں، تو میرا ایک دل یہ چاہا کہ ایک ساتھ ہم پڑھتے ہوئے اس دعا کو ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ ابھی ایک ساتھ میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا، میں اسے پڑھوں گا، آپ دل میں اس کو دہرائیے گا، اور بعد میں اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا اور 10 مرتبہ اسے پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ 1000 یعنی 1,00,000 نیکیاں بھی ملیں گی، 1,00,000 گناہ بھی معاف ہوں گے، 1,00,000 درجات بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ کہے گا میں خدا ہی نہیں اگر میں نے تجھے معاف نہ کیا اور میں نے تجھے ابراہیم خلیل کا درجہ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا دائم الفضل علی البریہ، یا باسط الیدین بالعطیہ، یا صاحب المواہب السنیہ، صل علی محمد وآل خیر الورى سجیہ، واغفر لنا یا ذا العلا
فی ہذہ العشیہ. مل کے صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. اللہم صل علی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ عطا کرنے کے لیے، جزاک اللہ. آسان ترین اس دعا کا ایڈریس یہ ہے کہ مفاتح الجنان کھولیں، شب جمعہ کے اعمال میں دیکھیں، آپ کو یہ دعا مل جائے گی. تو مفاتح الجنان کھول کے ہر ایک زیارت وارثہ تو ضرور پڑھتا ہے، لیکن اس دعا کو مس کر دیتے ہیں بعض مومنین. لہذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ 10 مرتبہ کم از کم پڑھیں شب جمعہ، اور ہر شب جمعہ آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ نے محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ جب اس عمل کو شروع کیا ہے تو انشاءاللہ مولا خود ہی توفیق دیں گے کہ زندگی بھر آپ شب جمعہ اس دعا کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے، سلامت سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب یعنی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بابا اور ان کے شوہر اور ان کے بچوں پر ایک اور مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد. نعرہ حیدری. مل کے. اور آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ جو ہم نے درود بھی بھجوائی ہے تو ہم نے حدیث قصہ کا ترجمہ کر کے درود بھجوائی ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. سلامت رہے قبلہ، کیا کہنے. جی. اور یاد رکھیے گا شب جمعہ فقط زمین پر تحول نہیں ہے، یہ تو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیش بہا انعامات جس کی کوئی حد نہیں ہے. آسمانوں پر بھی تحول ہے شب جمعہ ذکر علی ابن ابی طالب سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے. میرے ساتھ رہیے گا، آج کسی اور ہی مزاج میں گفتگو شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں جائے گی کہاں تک، لیکن میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ محرم الحرام کے شب جمعہ سے نہ پڑھوں تو میں کب پڑھوں گا اس روایت کو؟ بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 386 پر یہ روایت موجود ہے کہ نبی مکرم مرسل اعظم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے کہا کہ جب میں شب معراج چوتھے آسمان کی سیر پر تھا تو اذا انا بملک جالس علی منبر من نور، تو میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جو نور کے منبر پر موجود ہے. حضور دیکھ رہے ہیں چوتھے آسمان پر ایک فرشتے کو جو نور کے منبر پر ہے. والملائکۃ تحدق به، اور فقط وہ نور کے منبر پر فرشتہ نہیں ہے، ملائکہ نے اس کا ایسے احاطہ کیا ہوا ہے کہ گویا ملائکہ یعنی فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اس ایک فرشتے کا. فقلت یا جبرائیل، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ من ھذا الملک، اے جبریل یہ تو بتلاؤ کہ یہ فرشتہ کون ہے کہ جس کے سارے فرشتے طواف کر رہے ہیں. جبریل نے کہا ادنو منہ، یا رسول اللہ آپ خود ہی قریب جا کر دیکھ لیجئے. اب جب جبریل جانتے ہیں تو کیا جبریل کے استاد ہیں علی اور علی کے استاد ہیں رسول اللہ، تو کیا رسول اللہ نہیں جانتے؟ وہ جانتے ہیں، لیکن کلام اس طریقے سے تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو سکے اور پھر حضور کے ذریعے سے روایت ہم تک پہنچے. تو یا رسول اللہ خود ہی قریب جا کے دیکھیے، فسلم علیہ، اور اسے سلام کہیے گا. جیسے ہی آپ اس کے قریب جائیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ اسے سلام کہیے گا. فدنوت منہ، ویسے حضور کا طریقہ یہ تھا کہ سلام میں پہل کرتے تھے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، لیکن حضور کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ زمین پر بھی، فقط عرش پر نہیں فرش پر بھی حضور سلام میں پہل کرتے تھے. اور سلام میں پہل کرنا سیکھیں. حدیث میں آیا ہے کہ یہ غرور کو توڑ دے گا آپ کے. جی ہے چھوٹی سی بات کہ سلام میں پہل کیجیے، اور اسی خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 69 نیکیاں عطا کی ہیں سلام میں پہل کرنے والے کو. ایک نیکی عطا کی ہے اسے کہ جو سلام کا جواب دے. اگرچہ کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن مستحب 69 نیکی ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ وہ خود سے آگے بڑھ کر، اگر کوئی انا ہے، اگر کوئی دل میں ایسی بات ہے، کسی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں، خود سے بڑھ کے سلام کیا، 69 نیکی ہے. اور بلکہ احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو سواری پر ہے وہ پا پیادہ کو سلام کرے، اس لیے کہ وہ جو سواری پر ہے نا، اگر وہ غرور میں ہے کہ میں اس سواری پہ بیٹھا ہوں، اس کا غرور ٹوٹے، وہ خود سلام کرے پیدل چلنے والے کو. جو صاحب ثروت ہے وہ آگے بڑھ کر خود سلام کرے انہیں کہ جو اس کے ماتحت ہے، یا بظاہر اس لیول پر دنیا کے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے، آپ آگے بڑھ کے خود سلام کیجئے. اگر آپ اپنے دل سے انا، ایگو، تکبر کو توڑنا چاہتے ہیں، سلام میں پہل کرنے کی عادت کر لیں. کیا کہنے قبلہ، سبحان اللہ. کیا کہنے. بچوں کو بھی سلام میں پہل کرنے کی عادت کروائیے، یعنی خود انہیں آپ پہلے سلام کریں تاکہ وہ عادی بنے کہ جب وہ کسی سے ملے تو وہ پہلے سلام کریں. سبحان اللہ. تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میری گزارش ہے کہ آپ قریب جائیے گا اس فرشتے کے، فسلم علیہ، اور گزارش میری ہے کہ آپ اسے سلام کیجیے گا. فدنوت منہ، حضور کہتے ہیں میں قریب ہوا، وسلمت علیہ،
اور میں نے اس فرشتے کو سلام کیا. جیسے ہی میں قریب پہنچا میں نے دیکھا فَإِذَا أَنَا، سن لینا آپ تو عربی سمجھ جائیں گے اتنی یقیناً، فَإِذَا أَنَا بِأَخِي وَابْنِ عَمِّ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. اللہ اکبر. سبحان اللہ. المصطفیٰ والمرتضیٰ علی علیہ السلام صلوات. سبحان کیا کیا حضور نے کہا کہ میں نے قریب ہو کر دیکھا، کہہ رہے یہ تو کوئی اور نہیں، میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے مولا علی مولا جو نور کے ممبر پر موجود ہے. مولا علی علی مولا علی مولا. اچھا یہ دیکھ کے بات کرنے کا عادی ہوں، یہ روایت فقط چوتھے آسمان کے لیے نہیں ہے، پانچویں آسمان کے لیے بھی بے نہیں یہ روایت ہے. سبحان اللہ پانچ- سبحان اللہ. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی برائے عظمت نعرہ حیدری، یا علی. یا علی یا علی. برائے عظمت امام متقیان بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. پانچویں آسمان کے لیے بھی بے نہیں یہی روایت ہے. تو جب چوتھے آسمان پر ایک واقعہ ہو چکا ہوگا تو پھر پانچویں آسمان پر پھر جبریل پوچھ رہے سے رسول اللہ پوچھتے ہیں، یعنی روایت بینی الفاظ یہی ہے، کیا جبریل یہ کون ہے؟ تو جب چوتھے آسمان پر ایک واقعہ ہو چکا ہے تو دوبارہ پانچویں آسمان پر اسے تکرار کرنے کی، اسے دہرانے کی اس طرح سے ضرورت کیا ہے؟ نہ، حضور خود تظاہر کر رہے ہیں، جیسے حضور باقاعدہ پوچھ رہے ہیں تاکہ یہ مکالمہ ہو، تاکہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، ہر ایک پر علی 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 کا ذکر ہوتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی آپ کسی چیز کو سکھلانے کے لیے آپ جانتے بھی ہیں لیکن پریٹینڈ ایسا کرتے ہیں کہ جیسے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ذکر محفل میں ہو جائے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی تاکہ وہ ذکر محفل میں ہو جائے. حضور چاہتے ہیں کہ ملائکہ کی محفل میں ذکر حیدر کرار ہوتا رہے. بے شک. بس اے مومنوں مسلمانوں، اگر اپنی محفل کو ملائکہ کی طرح ملکوتی بنانا چاہتے ہو تو ذکر حیدر کرار کرتے رہنا. یہ حضور کی تمنا ہے. سبحان اللہ. ارے بلکہ ایک روایت اور سنا دوں، یہ تو اور بھی عجیب روایت ہے. میں آؤں گا اس روایت تک. میں کیا کروں، اب جو عطا ہوتا ہے وہ میں کہتا جاتا ہوں یہاں سے کہ اچھا فرشتوں کی تعداد کتنی ہے میرے بھائی؟ کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا 14 جانتے ہیں، باقی کوئی نہیں جانتا. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ انسانوں سے تو کم از کم ڈبل، انسانوں سے تو کم از کم ڈبل ہے نا، اس لیے کہ ہر انسان کے کندھے پر 2 کرامن کاتبین تو ہیں. تو انسانوں سے تو ڈبل ہو گئے فرشتے. ایک نیکی لکھنے والا، ایک گناہ لکھنے والا. باقی ہے کہ آسمانی فرشتے الگ ہیں، زمینی فرشتے الگ ہیں، سمندر کے الگ ہیں، فضاؤں کے الگ ہیں، خلاؤں کے الگ ہیں، رزق پہنچانے والے الگ ہیں، موت قبض کرنے والے الگ ہیں. یعنی اتنے فرشتے کی تعداد ہے نہیں. nobody knows. اب سن لیجئے گا، بہار الانوار جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 300. حضور کہتے ہیں ما مررت بملئ، یہ چوتھے پانچویں آسمان کی خالی بات ہی نہیں. اب ما مررت بملئ من الملائکہ، میں معراج پر کسی بھی فرشتے، یعنی اس میں اربوں خربوں شامل ہو گئے، میں معراج پر کسی بھی، ما مررت بملئ من الملائکہ، میں معراج پر کسی بھی فرشتے کے پاس سے نہیں گزرا مگر الا سألونی عن علی ابن ابی طالب، مگر ہر فرشتے نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کا سوال کیا. سبحان اللہ اکبر. کیا کہنے نعرہ حیدری یا علی برائے امیر عظمت کائنات علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجم. کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. جی ایک شعراء آفاق سلام ہے نا بہت، کہ مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیمبر سن آقا دیکھا. تو اس زمین پر فضائل کے بھی اشعار ہیں، وہ تو مصائب کے اشعار ہیں لیکن فضائل کے بھی اشعار ہیں. فضائل کے اشعار میں یہ ہے کہ جب چڑھے دوش محمد پہ علی کعبے میں، جب چڑھے دوش محمد پہ علی کعبے میں، یک بیک زیر قدم عرش معلا دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یک بیک زیر قدم عرش معلا دیکھا. بعد معراج علی نے یہ نبی سے پوچھا،
بعد معراج علی نے یہ نبی سے پوچھا یا رسول دو جہاں عرش پہ کیا کیا دیکھا؟ ساتھ دینا میرا۔ اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بعد معراج علی نے یہ نبی سے پوچھا یا رسول دو جہاں عرش پہ کیا کیا دیکھا؟ ہنس کے فرمایا کہ اے نیر افلاک کے شرف، ہر جگہ واہ بھی تیرے نور کا جلوہ دیکھا۔ علی حیدر برائے عظمت، برائے عظمت ساکن دوش پیمبر بلند ترین صلوات اللہم صلی محمد۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بعد معراج علی نے یہ نبی سے پوچھا یا رسول دو جہاں عرش پہ کیا کیا دیکھا؟ ہنس کے فرمایا کہ اے نیر افلاک کے شرف، ہر جگہ وہاں بھی تیرے نور کا جلوہ دیکھا۔ کیا بات ہے۔ اور اس کا جو پہلا مصرع بھی ہے، جب چڑھے دوش محمد پہ علی کعبے میں یک بیک زیر قدم عرش معلا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ارے بھائی حضور کے شانے پہ جس کے قدم آ جائیں وہ عرش معلا ہی پہ تو کھڑا ہے، اور کہاں کھڑا ہے پھر وہ؟ کیا کہنے، بے شک سبحان اللہ۔ بے شک۔ یعنی یہ تو حتیٰ روایت میں بھی جملہ موجود ہے کہ حضور نے اس وقت پوچھا تھا کہ جب علی شانوں پر تھے، پوچھا تھا علی اپنے آپ کو کتنا بلند محسوس کر رہے ہیں؟ یہ روایت ہے۔ علی اپنے آپ کو کہاں محسوس کر رہے ہیں کہ بس یا رسول اللہ چاہوں تو عرش الہی کو اپنے ہاتھوں سے تھام لوں اس وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب، والد محترم مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ، ان کا بھی ایک سلام بڑا بہترین ہے۔ کہتے ہیں جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے، یہ غالباً شاید اس بہاری یا حیدرآبادی بھی کہہ سکتا ہوں، شاید میں اس لہجے میں بھی، اس اردو کے اعتبار سے بھی ہے شاید، کہ جنگ کا منظر احد میں مصطفیٰ دیکھا کیے، لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے، ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے۔ علی بت توڑ رہے تھے نا شانوں پر، بھائی ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے، مرتضیٰ توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان ہے میرے ساتھ؟ اللہ۔ عظمت بت شکن علی علیہ السلام صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت خوب۔ ٹھیک ہے، ہو رہا تھا پاک بیت کبریا دیکھا کیے، مرتضیٰ توڑا کیے بت مصطفیٰ دیکھا کیے، جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے، ہائے ہائے، جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے، اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے، اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے، خلد کی جانب ہمیں کھینچا کیا رضواں ادھر۔ شب جمعہ تو پڑھ رہا ہوں، خلد کی جانب ہمیں، خلد کی جانب کھینچ کے لے کے جا رہا، خلد کی جانب ہمیں کھینچا کیا رضواں ادھر، ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے، میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے۔ یا اللہ، بزرگوں کے کلام ہے، ذرا اسی اعتبار سماعت فرمائے گا، میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے، کچھ نہ پوچھا صورت خاک شفا دیکھا کیے۔ یا اللہ، جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے، اور ہم وجہ نزول حل عطا دیکھا کیے، خل کی جانب ہمیں کھینچا کیا رضواں ادھر، ہم ادھر مڑ مڑ کے سوئے کربلا دیکھا کیے، میری تربت میں نکیرین آ کے بے خود ہو گئے، کچھ نہ پوچھا صورت خاک شفا دیکھا کیے، خوشنما منظر لب کوثر یہ تھا جوہر کے ہم، جام لے کر روح ساقی کی ضیا دیکھا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جام کوثر لے کر ہم تو روح ساقی کی ضیا دیکھا کی۔ یا اللہ، یا اللہ، ساقی کوثر حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہمیں جام کوثر نصیب ہو سکے انشاءاللہ۔ شب جمعہ ہے، مل کے ایک اور حیدری صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی۔ ٹھیک ہے، اچھا تو بات وہ روایت میں پوری کر دوں کہ حضور گزر رہے تھے چوتھے آسمان پر، دیکھا ایک فرشتہ ہے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ قریب جائیے گا، سلام کیجیے گا۔ فرشتے نے حضور قریب گئے تو دیکھا کہ یہ تو علی ابن ابی طالب ہیں، تو یا اللہ، یا اللہ، تو اس وقت جو ہے وہ حضور نے یہ کہا کہ اے جبرائیل سبقنی علی بن ابی طالب الی السماء الرابعہ،
کیا علی مجھ سے پہلے چوتھے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں؟ جبریل نے کہا لا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے کہ علی آپ سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں، بلکہ حضور نے ایک روایت میں یہ بھی کہا تھا کہ چونکہ ہر فرشتہ مجھ سے علی ہی کے بارے میں پوچھتا تھا، حتی ظننت ان اسم علی فی السماء اشہر من اسمی، مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ علی کا نام آسمانوں پر مجھ سے بھی زیادہ مشہور ہے. یہ روایت پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنے. عجیب، یعنی آج تو ایک وجدی کی کیفیت ہوئی ہوئی ہے کہ، اور یہ ساری روایتیں ہیں، یعنی پتہ چلا افضل کائنات یقیناً رسول اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک. لیکن فرشتے نام علی کا زیادہ لیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے. کیوں نام علی کا زیادہ لیتے ہیں؟ اس لیے کہ بہت لاجیکل بات ہے میرے بھائی، کہ در تک پہنچو گے تو گھر تک پہنچو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے. اللہ. عظمت باب مدینۃ العلم علی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ، کیا کہنے. کہ بھئی در تک پہنچو گے تو پھر گھر تک پہنچو گے نا. اب اگر ہم اپنی مجلسوں میں مولا علی کا نام زیادہ سے زیادہ لیں تو اس میں بگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے مسلمانوں. ہم تو آسمانوں کے ملائکہ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں ہم. تو حضور نے چوتھے آسمان پر پہنچے تو دیکھا کہ اب مجھے بات تو بہت آگے پہنچانا تھی، لیکن ابھی تقریباً بات یہیں پر رکی ہوئی ہے کافی دیر سے. تو جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، سبقنی علی بن ابی طالب الی السماء الرابعہ، کہ علی مجھ سے پہلے چوتھے آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں؟ جبریل نے کہا لا یا محمد، یا رسول اللہ نہیں، ایسی بات نہیں کہ آپ سے پہلے پہنچے ہوئے، لیکن الملائکہ شکت حبھا لعلی، لیکن جب سے علی زمین پر گئے ہیں نا، آسمانوں کو چھوڑ کے زمین پر آئے نا، ملائکہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علی کے فراق کا شکوہ کرنا شروع کر دیا. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. بھئی آسمان کے ملائکہ شکوہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ شکت کا لفظ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. وہ شکوہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پروردگار، اب تو ہم مولا علی کی زیارت سے ہی محروم ہو گئے، تو علی کے فراق میں وہ تڑپ رہے ہیں. تو فخلق اللہ ھذا الملک من نور علی، یا اللہ، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فرشتے کو نور علی سے خلق کیا. سبحان اللہ. جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ نور کے ممبر پر اس فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت ایک ایسا فرشتہ ہے جو نور علی سے خلق ہوا ہے. یہ بحث نہ کیا کیجئے کہ اہل بیت نور سے ہیں یا نہیں ہے، یہ کوئی بحث کرنے والی نہیں ہے. ارے اہل بیت اس نور سے ہیں کہ ان کے نور سے فرشتے خلق ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ یا علی، یا علی مدد. سبحان اللہ. صحیح. وصورت علی جن، اللہ نے اس فرشتے کو مولا علی کے نور سے خلق کیا اور مولا علی کی صورت پر خلق کیا. جبھی تو حضور نے دیکھا کہ وہ علی بن ابی طالب ہے، یعنی مولا علی کی شبیہ خلق کی ہے. اس لیے کہ فرشتوں نے شکوہ کیا تھا کہ پروردگار، ہم تو جدا ہو گئے مولا علی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو جو نور علی پر تھا اور شبیہ علی تھا، اسے خلق کیا تاکہ تم علی کی زیارت کرتے رہو شبیہ کے ذریعے. پتا چلا اگر اصل میسر نہ ہو تو شبیہ کی زیارت کرنا بدعت نہیں ہے، سنت ملائکہ مقربین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی. اللہ، سبحان اللہ. بھائی کربلا میں اصل میسر جا نہیں سکتے، شبیہ بنا لو اپنے یہاں. شبیہ کا احترام ہے، کیونکہ منسوب ہو گیا یہ علم ابوالفضل عباس علیہ السلام سے. صحیح. یہ نہ کہیے کہ جناب یہ تو عام سا کپڑا ہے، یہ تو عام سا لکڑا ہے. نہ، وہ عام سا تھا اس وقت. قربانی کا جانور عام سا رہتا ہے جب تک اس پہ قربانی کی نیت نہ ہو جائے. بل بت جعلناھا لکم من شعائر اللہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور جس پہ تم نے نشان لگا دیا کہ یہ قربانی کا اب ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے. پتھر عام سا پتھر رہتا ہے جب تک وہ کہیں اور ہے، لیکن صفا اور مروہ پر آ گیا ہے تو وہ شاعر اللہ میں سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. یہ جو عام سا کہتے ہیں نا کہ جناب یہ لگڑا عام سا، یہ کپڑا عام سا، یہ وہی ہیں کہ جو نبی کو بھی عام سا کہتے ہیں کہ نبی بھی ہم جیسا ہی. اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے. واہ واہ. مسئلہ وہاں پر ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی نبی ہماری طرح چلتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح بظاہر سو رہا ہوتا ہے، جبکہ حضور نے کہا کہ تم جاگتے ہوئے جیسے دیکھتے ہو میں سوتے ہوئے اس سے بہتر دیکھ رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے. تو لیکن بظاہر تو وہی ہے. نبی کو بھوک بھی لگتی ہے، نبی اپنے شکم پر پتھر بھی مانتا ہے، نبی بازاروں میں بھی چلتا ہے، نبی کو اگر کوئی زخم لگ جائے تو خون بھی بہتا ہے. تو یہ تو ہم جیسا ہو گیا، اس لیے کہ ہمیں بھی زخم لگتا ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، ہم بھی سوتے ہیں، ہم بھی اٹھتے ہیں، ہم بھی جاگتے ہیں. یہ نہیں دیکھا کہ ہاں ٹھیک ہے
نبی سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، زخم لگے تو تکلیف بھی ہوتی ہے، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں حکم خدا سے، لیکن نبی چاند کے ٹکڑے بھی تو کرتا ہے. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے بھئی چاند کے ٹکڑے بھی تو کرتا ہے، تو کر کے بتا دو چاند کے ٹکڑے. نبی کا وسیع سورج کو بھی تو پلٹاتا ہے، تو پلٹا دیجئے سورج کا. واہ واہ، ہاں، سبحان تو اللہ. ایک ہے وہ بشری جنبہ کہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، اس لیے اگر خالص نور کی صورت میں آ جائے تو کوئی انسان دیکھنے کی تاب نہ رکھے. اور اصل ہے وجود نور کا. اب فلسفی بحث میں اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو شبیہ جب تک کہ وہ کپڑا ہے آپ کے پاس، وہ ایک عام سا کپڑا ہے، لیکن آپ نے اپنے گھر میں جب اسے علامہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے استعمال کر لیا، اب اس کی نسبت ہو گئی ہے باب الحوائج حسین کے علمدار مولا ابوالفضل عباس سے. کیا کہنے اس کا احترام. کیا کہنے. ممبر کی لکڑی جب تک کہ لکڑی ہے عام سی لکڑی، لیکن جب ممبر بن گیا تو ممبر رسول سے منسوب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح. سبحان اللہ. اور ممبر کا احترام وہی کرے گا جو غدیر کے ممبر پر یقین رکھتا ہے. ارے کیا سبحان کہنے، اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بس. تو ملائکہ کا یا رسول اللہ جب علی دنیا میں تشریف لے گئے تو ملائکہ نے شکوہ کیا کہ اے پروردگار ہم علی کی زیارت سے محروم ہو گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جو نور علی پر ہے، صورت علی پر ہے. فالملائکۃ تزور فی کل لیلۃ جمعہ. یہ ساری روایت سنانے کا مقصد یہ تھا، یہاں سے تو بھی بات شروع ہونا تھی کہ ملائکہ ہر شب جمعہ اس نور علی ابن ابی طالب کی زیارت کرتے ہیں آسمانوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہر شب، ایک مرتبہ نہیں کرتے، 70 مرہ، 70 مرتبہ شبیہ علی کی زیارت کرتے ہیں ملائکہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہوں تو حق تو یہ بنتا ہے کہ ہر شب جمعہ ایک بار نہیں 70 مرتبہ تو کہا کرو یا علی یا علی یا علی یا علی. کیا کہنے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا نبی علی بولے خدا بولا، علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا علی علی نعرہ مولا. حیدری. یا علی. سبحان اللہ. تو ملائکہ ہر شب جمعہ اس شبیہ علی کی زیارت کرتے ہیں. اور آپ کے کام کی بات کر رہا ہوں، ہر مومن کا دل وجد میں آ جانا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اتنی بڑی سعادت نصیب ہو رہی ہے. شب جمعہ ملائکہ تو آسمان پر شبیہ علی کی زیارت کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری ذات پر کیا اس وقت فرق پڑ رہا ہے؟ بھائی عرش پر وہ زیارت کر رہے ہیں تو فرش پر ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ اور ہمارے لیے انشاءاللہ یہ ہے کہ یسبحون اللہ تعالی. ملائکہ اس شبیہ علی کی زیارت کرنے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہتے ہیں. بھائی جب شبیہ علی کو دیکھیں گے تو سبحان اللہ ہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ کیا کہنے. وَيُقَدِّسُونَهُ. اور پھر اللہ کی تقدیس کرنے لگتے ہیں. تو جب وہ تسبیح و تقدیس کر لیتے ہیں تو پھر وَيُهْدُونَ ثَوَابَهُ لِمُحِبِّ عَلِيٍّ. اپنی ہر تسبیح اور تقدیس کے ثواب کو ہدیہ کر دیتے ہیں فرش پر تمام محبان حیدر کرار علی ابن ابی طالب کے نام جو آسمان پر. بزور بازوئے پرزور حیدری صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. لہذا آج شب جمعہ یہ رزق حسن نصیب ہو رہا ہے. ہمیں محبت علی میں اضافہ مانگ لیجئے اپنے رب کریم سے. اپنی نسلوں کے لیے محبت و معرفت مولا کائنات اور ان کی اولاد کی معرفت انشاءاللہ حضرت حجت سے ہم قریب ہو سکیں، اضافہ اور مانگ لیجئے. سبحان اللہ. کیا کہنا. اور جملہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مرج البحرین، اس بحرین سے مراد آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ مولا علی اور سیدہ سلام اللہ علیہ کہ اللہ نے 2 سمندر ملا دی. ایک روایت یہ بھی ہے اس کا دوسرا پہلو کہ محمد و علی بھی اس مرج البحرین سے مراد ہے کہ اللہ نے 2 سمندروں کو ملایا، یعنی سید الانبیاء اور سید الاولیاء کو ملا دیا اللہ نے. سبحان اللہ. کیا کہنا. تو جملہ کہنے لگا ہوں کہ مرج البحرین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام، ان کی جتنی فضیلتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ ساری فضیلتیں اور طہارتیں پہنچی ہیں وراثت میں حسین ابن علی تک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یقیناً بے شک. سبحان اللہ. اسی لیے السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ.
السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. تو ساری فضیلتیں طہارتیں مولا حسین تک پہنچی ہیں، رسول اللہ کی بھی اور مولا علی کی بھی. اور دوسری طرف سے بھی مجھے کہنے دیں کہ شجرہ خبیثہ کی ساری خباثتیں پہنچی ہیں یزید ابن معاویہ تک. بے شک بے شک بے شک. جی لہذا جناب جبار واسع صاحب نے کہا تھا، اور یہ معروف بھی ہو گیا اب کافی، کہ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. ایسے مجھے درس بھی لینا ہے اس لیے میں سنا رہا ہوں آپ کو. حسین سچا، حسین اعلیٰ، ساری طہارتیں، فضیلتیں، نجابتیں حسین ابن علی تک. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. بے شک بے شک. یہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے کہ مجھے جوڑنا کس کے ساتھ ہے اپنے آپ کو، اور میری زندگی میں اپنے عمل سے جڑا ہوا کس کردار کے ساتھ. سبحان اللہ، سبحان یہ سوال کی بات ہے. حسین سچا، حسین اعلیٰ. کیا میں اپنی گفتگو میں سچا ہوں؟ اپنی نیت میں سچا ہوں؟ اپنے عقیدے میں سچا ہوں؟ اپنے تعلقات میں سچا ہوں؟ یا نعوذ باللہ جھوٹا ہوں؟ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل. بے شک جی. یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل. حسین صادق، حسین ابیض. حسین ابیض یعنی نورانی. حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، اصلاح کرنے والے حسین. میری زندگی میں اصلاح ہے یا نہیں. حسین صابر، کل صبر پہ بات کر چکا ہوں. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے اس عظیم شان فقرے کی روشنی میں کہ ما رأیت اللہ جمیلہ، کل اس پہ بات ہو چکی ہے، ذہن میں رکھیے گا میری زندگی میں صبر کتنا ہے. حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر. یزید مفسد ہے، فساد کرنے والا. فساد جہاں کہیں دیکھیں، فساد کو آگے نہ بڑھائیے، فساد کو روکیے. ٹھیک ہے، فساد کو آگے بڑھانے کا آج کل ایک طریقہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کرنا بھی ہے کچھ چیزیں. آج کل فساد بھی الیکٹرانک ہو گیا، اللہ اکبر، نئی کیپیسٹی میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، سوشل میڈیا کے اعتبار سے احتیاط کرنی ہے کہ کیا میں اس فساد میں خود بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں اور آگے پہنچا رہا ہوں نعوذ باللہ، یا خود ہی فساد کریٹ تو نہیں کر رہا. یا مجھے معاف کیجیے کہ جملہ مجھے کہنے دیں، جو ویسے ہی فساد پھیلا ہوا ہے انٹرنیٹ پر، کیا میں خود ہی اس کا کسٹمر تو نہیں ہوں؟ جی، اس لیے کہ جب کسٹمر ہے تبھی تو وہ فساد چل رہا ہے. اگر اس کے کسٹمر ہی ختم ہو جائیں، اس کے خریدار ہی ختم ہو جائیں، تو فساد بیچ کے کیا کرے گا پھر؟ چاہے وہ اخلاقی فساد ہو، چاہے عقیدے کا فساد ہو، چاہے نگاہوں کا فساد ہو، کچھ بھی ہو. جی، حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر. حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل. یا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، نعرہ حیدری. یا علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے ترتیب میں بروانی میں پڑھنے دیجیے گا تو ایک نتیجہ ہے اس میں، اور نتیجہ آج کی جو مجلس ہے خود ہی اس نتیجے کا ثبوت ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر. اس نتیجے کے بعد سوچنا کہ مجھے اپنے آپ کو جوڑنا کہاں سے. ماشاءاللہ ہم جڑے ہوئے اب عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن مکمل جڑے ہوئے ہیں یا نہیں یہ سوچنا ہے. یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر. حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل. یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل. حسین صادق، حسین ابیض، حسین مصلح، حسین صابر. یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر. حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل. یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل. اب نتیجہ کیا ہے اس کا؟ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. سن جا، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی کہ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. کیا کہنے، کیا نعرہ حیدری. علی
عظمت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. حقیقت ایک ہے کربلا کی، یزید تھا، حسین ہے. بے بس شک. بے شک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی. شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی. اللہ اکبر. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے حسین باقی کیا، یہ کیا مجال ہماری کہ یہ فقط بات کہیں کہ حسین باقی، ارے جان باقی. جی کیا کہنے. بات پہنچی. کیا کہنا کیا وہ غلام حبشی جس نے نصرت امام حسین علیہ السلام کر لی، وہ غلام حبشی بھی باقی آج تک. ہماری مجلسوں کی زینت، ان پر ہزاروں درود و سلام ہو. دنیا کے سارے فقہا، سارے علماء، عرفاء، سارے متقی پرہیزگار اس جون کی خدمت میں یہ کہیں کہ یا لیتنی کنت معکم، کاش اے جون ہم آپ کے ساتھ ہوتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. کاش ہم جون آپ کے ساتھ ہوتے تاکہ اس فوز عظیم پہ فائز ہو جاتے. اللہ. تو فقط حسین میں نے کہا باقی، یہ تو بات ہی کہنے والی نہیں. جون باقی، ہور بھی باقی. اللہ اکبر. یقین. جیسے ہم نے زندگی کے چند گھنٹے حسین کے ساتھ گزارے ہیں. اللہ اکبر. اللہ. حسین کی ولایت میں چند گھنٹے گزارے ہیں حضرت ہور نے بس. وہب قلبی بھی باقی، وہ بھی فنا نہیں ہوئے، جنہوں نے تقریباً ساری زندگی عیسائیت پر گزاری ہے لیکن روز عاشور حسین کے قدموں میں اپنی جان نثار کی ہے. سبحان اللہ. وہ بھی زندہ. سبحان اللہ. ارے میں تو انسانوں کی مثالیں دے رہا ہوں، اللہ نے اس ذوالجناح کے ذکر کو زندہ رکھا جس پر حسین سوار ہو کر مقتل ہوئے. اللہ اکبر. کیا کہنے جملہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. بے شک. کیا کیا. جی خدا جانور کے ذکر کو بھی زندہ رکھے گا اگر حجت کے ساتھ ہے وہ. بے شک. سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. میری زندگی متمسک کہاں سے ہونی چاہیے درس سے عزیزوں اس میں. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خدا حضور کے پہلو میں رہنے والے کو بھی قابل لعنت بنا دے گا اگر حضور کے بعد نفس رسول سے وفا نہیں کی. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے ہلاک کر دیا ہے نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے ہلاک کیا لیکن وہ جانور کے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوئے تھے انہیں بچا لیا. بے شک. ہے یا نہیں؟ یعنی پتہ چلا حجت کے ساتھ نہ ہو تو بیٹے بھی ہو حجت کے ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. اگر حجت کے ساتھ ہو تو جانور بھی ہو تو بچ کے نکل جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان کیا اللہ. کہنے. کیا کہنے جملہ. کیا کہنا. سبحان اللہ. یہ ہے درس. حسین کا ذوالجناح اسب با وفا ہے حسین ابن علی کا. کربلا میں آگے نہیں بڑھتا وہ راہوار. مولا نے 7 مرتبہ کوشش کی، آپ نے سن لیا نا کہ ذوالجناح وہ گھوڑا آگے بڑھے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا وہ، اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سرزمین پر ہوں جو میری آخری قیام گاہ ہے. یا اللہ، حسین کا ذوالجناح جان رہا ہے گویا آگے نہیں بڑھا. باعث پروردگار مشیت الہی ہے. میں کہتا ہوں اہل بیت کو کیا سمجھیں گے، ان کے راہواروں کو سمجھنا ہمارے بس میں نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. بقول شاعر کے ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے. یا اللہ، ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے. عالم الغیب ہے کیا یہ تیرا راہوار حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. عظمت و رہوار و سہوار صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. بے شک. ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے. عالم الغیب ہے کیا یہ تیرا راہوار حسین. اور موجودہ ایام کے حوالے سے جو گزر رہے عرض کر رہا ہوں، بالخصوص مولا نے مجھ فقیر ذاکر کو یہ سعادت عطا کی ہے کہ دنیا کے ایک کونے سے لٹرلی دوسرے کونے تک ڈیفرنٹ ٹائم زونز میں مجھے عشرہ مجالس سے اس وقت خطاب کرنا ہے. تو 24/7 ماشاءاللہ ڈیوٹی پر ہیں، یہ مولا کا کرم ہے. تو ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے، عالم الغیب ہے کیا یہ تیرا راہوار حسین. اب جو وہ کہنے لگا ہوں، روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم.
روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین. سبحان اللہ، ہائے سبحان بہت اللہ، خوب، کیا سبحان اللہ سبحان کہنے اللہ. پر محمد علی بیت محمد صلوات اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. محمد. سبحان اللہ. روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم. اور مولا ہماری زندگیاں گزر جائیں کبھی اس میں کوئی وقفہ نہ آنے پائے. مولا یہ جو نعمت آپ نے عطا کی ہے کچھ لے لیجئے گا لیکن یہ نہ لیجئے گا، یہ سلب نہ کر لیجئے گا. سبحان اللہ. روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین. آپ سب کی نیت میں اور نیابت میں جملہ کہہ رہا ہوں، تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار، تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار، میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار حسین. کیا کہنے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اظہار طاعت حسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد. سبحان اللہ. صحیح. تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرے گھر بھر پہ نثار، میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھر بار حسین. یا اللہ، بس اس سعادت کے لیے مجھے دیکھنا یہ کہ میں ہوں کس کیمپ میں. کیا میں صبر و رضا و تسلیم و شرافت و ایمان و علم و عدل و صداقت و نورانیت کے لشکر میں ہوں، یا کذب و پستی و ارتداد و جہل و فساد و جبر و ظلمت کے لشکر میں ہوں؟ میں کہاں ہوں یہ مجھے دیکھنا ہے خود. جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، تقدیر بدل دیتے ہیں حسین عزیزوں، تقدیر. سبحان اللہ. میں نے عرض کیا ہر چند گھنٹے مولا کی ولایت میں رہے، جب تک مولا کی ولایت میں نہیں تھے. آج شب جمعہ زیارت وارثہ میں آپ پڑھیں گے یزید کے لشکر کے لیے لعن اللہ امتن قتلت کا، لعن اللہ امتن ظلمت کا، لعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت میں. جب تک مولا کی ولایت میں نہیں تھے ان جملوں میں تھے. جیسے ہی حسین کی ولایت میں آئے، اب قیامت تک کے لیے ہر فقیہ عارف متقی پرہیزگار پکار پکار کر کہے گا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبہ. اور ان جملوں میں سلام اے ہو آپ پر کہ آپ تو ولی اللہ ہیں اور محبوب خدا ہیں. تمام شہداء کربلا کی زیارت ہے نا، اس میں تمام شہیدان کربلا شامل ہیں. السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و امدہ. سبحان اللہ. السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے اللہ کے دین کی نصرت کرنے والوں آپ پر سلام. سبحان اللہ. السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین. دل میں اپنے مل کے کہیے گا السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. امام حسین کی ولایت کیا مقام دے گئی، نصرت زہرا کرنے والے ہو اے شہیدان کربلا تم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ جنت فقط اعمال سے نہیں ملے گی، جنت امام سے ملے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعمال چیک ہی اس کے ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. واہ. تو ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے اور امام ان کی معرفت بھی درست ہونی چاہیے اس انداز سے کہ ہم روز بروز بڑھتے جائیں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کی طرف، ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں. اور جب حسین کی طرف بڑھتے جائیں گے نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہور نے کیا کیا تھا، ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا. ہور لے کر آئے تھے نا کربلا، مجھے جانا ہے اصحاب حسین کے ذکر تھے. ہور گھیر کر حسین کو لائے تھے کربلا، ہور کو حسین گھیر کے جنت میں لے گئے. سبحان اللہ. سبحان جی حقیقت. میں کہتا ہوں دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. یزید ملعون وہ مانگتا جو کچھ حسین دیتے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے. کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے آخر میں پہنچے امام حسین کے لشکر میں. آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، بھائی ہور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، جاؤ جنت میں، لیکن اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے.
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. اور کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، کہہ دو یہ شام والوں سے کچھ دیر چپ رہیں، اللہ سن رہا ہے تلاوت حسین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. بے شک بہت خوب. مل کے صلوات بھیج دیں نام آقا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. ابھی میں تھوڑا سا دور ہوں منزل مصائب سے، میرے ساتھ رہیے گا ذرا. تو ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ کہو مولا حسین کی زیارت میں صلی اللہ علیہ عدد ما فی علم اللہ، اے مولا آپ پر سب سے پہلے تو اتنے سلام ہو کہ جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں کہ کتنے ہوں، خدا کے علم میں بس اتنے درود و سلام آپ پر اے مولا حسین. پھر ہم کہتے ہیں یہ مولا حسین کی جو زیارت رجبیہ ہے نا، اس میں جملے لبیک داعی اللہ، یہ جو ہم لبیک یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں نا، یہ لبیک داعی اللہ اس سے اخذ کیا گیا ہے لبیک یا حسین کا نعرہ. لبیک داعی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے اور پکارنے والے، لبیک میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر سبحان اللہ. جب اللہ کی طرف پکارنے والے کے پاس ہم کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، تو میرے کردار میں جھلکنا چاہیے نا کہ میں کتنا اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. پھر امام سے ہم کہتے ہیں انکان لم یجب کا بدن عند استغاثتک، مولا اگرچہ کہ میرا بدن آپ کے صدائے استغاثہ پر جواب نہ دے سکا کیونکہ میں تھا نہیں اس وقت. یعنی یہ ذکر ہے امام کی زیارت میں کہ مولا جو آپ نے کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، مولا میرا بدن جواب نہیں دے سکا آپ کو. ولسانی عند استنصارک، مولا میری زبان آپ کی نصرت نہیں کر پائی جب آپ نے نصرت طلب کی. عند استنصارک نے جب آپ نے طلب کی نصرت، جب آپ نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو فرزند زہرا کی نصرت کو آئے. مولا میری زبان نہیں تھی، میں نہیں کہہ سکا آپ سے کچھ، نصرت نہیں کر سکا، تو آج کیا کروں؟ فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری. سبحان اللہ. مولا وہ صدا استغاثہ صدا نصرت جو ہے نا، آج میں اس صدا کا جواب دے رہا ہوں. قلبی و سمعی و بصری، اپنے دل سے جواب دے رہا ہوں، اپنی سماعت سے جواب دے رہا ہوں، اپنی بصارت سے جواب دے رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. اب اس کے بعد کسی چیز کی کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے عزیزوں. یہ مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، میں تو کسی اور کی بات ہی نہیں کر رہا. مولا مجھے قبول کر لے، اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں. میں اپنی بصارت سے جواب دے رہا ہوں لبیک کیا حسین کو یا نہیں. میں اپنی سماعت سے واقع امام حسین کے لیے جواب دے رہا ہوں حل من ناصر ینصرنا کا یا نہیں. یا اللہ و لا پہ سن کر یزید کے لشکر پہ جواب دے رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ سبحان اللہ. قلبی، میرا دل مولا آپ کے ساتھ ہے واقعا انشاءاللہ، ہر مومن کا ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں. لیکن بس ذرا سا کہیں کہیں جو ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں نا، میں نے اس کے لیے زیارت رجبیہ ہی کے فقرے پڑھ دیے کہ مولا میں آپ کے صدا استغاثہ کا جواب دے رہا ہوں اپنی زبان سے نہ، اپنے دل سے، اپنی سماعت سے، اپنی بصارت سے. میں کہہ رہا ہوں مولا لبیک، یعنی میری آنکھیں کہہ رہی ہیں لبیک یا حسین. یا اللہ، میرا دل کہہ رہا ہے لبیک یا حسین، فقط زبان نہیں، میری سماعتیں کہہ رہی ہیں لبیک یا حسین. سبحان اللہ سبحان میرا پورا وجود کہہ رہا ہے. یہ عزیزوں، بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عزاداری فقط عزاداری کا نام نہیں ہے بلکہ امام حسین سے وفاداری کا نام ہے. بے شک سبحان اللہ. عزاداری اظہار محبت حسین بھی ہے اور اعلان نصرت حسین بھی ہے. میرے ساتھ آپ انشاءاللہ. یقیناً. بسم اللہ بسم اللہ سبحان اللہ. السلام علی الحسین علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں، اس نصرت امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص طریقہ بھی ہے. وہ نصرت کا طریقہ بھی مولا ہی بتلائیں گے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے خود سے، وہ مولا بتلائیں گے کہ کیا طریقہ ہے. اور وہ طریقہ مجھے تفصیل سے کچھ پڑھنا تھا، اللہ جانے مجھے نہیں معلوم کہ مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے یا نہیں ہو گیا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس بات کو آج شروع کر دوں تو کم از کم یہ 10-15 منٹ اور جائے گی. تو شب جمعہ خیر مولا کے نام پہ شروع کر دیتا ہوں. گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو جائے گی، آپ قبول فرما لیجیے گا. مل کے صلوات بھیج دیں محمد دیکھیں ابھی میں منزل مصائب پر نہیں ہوں، ابھی فضائل اور مسائل کے بیان ہی کی منزل پر ہوں. عزاداری اظہار محبت حسین بھی ہے
اور اعلان نصرت حسین بھی ہے. یعنی نصرت اتنی اہم ہے کہ زیارت وارثہ میں شہیدان کربلا میں بھی ہم نے پڑھ لی جملہ السلام علیکم یا انصار دین اللہ. غور کیجئے گا کہ تمام اصحاب کی زیارت ہے لیکن سلام ان پر اصحاب حسین کہہ کر نہیں ہے، انصار حسین کہہ کر ہے. سبحان اللہ. اصحاب اور انصار میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، اب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جوڑتے جائیے گا، اس کانٹیکس میں سمجھتے جائیے گا. فرق یہ ہے کہ ساتھ رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، یا پرولل کرتا ہوں، ساتھ رہنے والوں کو اصحاب کہتے ہیں اور ساتھ دینے والوں کو انصار کہتے ہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. نگاہ معصوم میں ساتھ رہنے والوں کا مرتبہ اور ہے، ساتھ دینے والوں کا مرتبہ اور ہے. یقیناً جی. یقیناً. سبحان مولا حسین علیہ السلام نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے میرے نانا کو بھی نہیں ملے. اللہ اکبر. یعنی یا اللہ، حسین کہنا چاہتے تھے نانا کو ساتھ رہنے والے ملے، نواسے کو ساتھ دینے والے ملے. اللہ جی. اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا جو ساتھ دینے والا ہے وہ خود بخود ساتھ رہنے والا بھی ہے. یعنی ہر ناصر کم از کم صحابی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر صحابی ناصر بھی ہو. جی صحیح. بھائی حضور نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سورہ بنی اسرائیل کی مشہور آیت نمبر 80. پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، سچائی کے ساتھ خارج فرما، وَاجْعَلْ لِي اور میرے لیے قرار دے مِن لَّدُنكَ اپنے پاس سے سُلطَانًا نَصِيرًا ایک زبردست نصیر مددگار. یہاں تو ساتھ دینے والے پر ناصر کا لفظ بھی نہیں، یہاں نصیر کا لفظ ہے. یہ اس سے بھی بلند کیٹیگری ہے. حضور نے تو ناصر بھی نہیں مانگا، حضور نے تو نصیر مانگا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. ہاں کہنے بے کیا شک. کہنے. کیا کہنے. کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں. ناصر ہے اس میں فاعل عربی میں، نصیر ہے صفت مشبہہ. ناصر وہ ہوتا ہے جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے. بے شک. نصیر وہ ہے کہ نصیر وہ کہ نصرت جس کے وجود کا حصہ بن جائے. سبحان سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. جس کے وجود کا، اور کیجئے گا، جس کے وجود کا کوئی ایک لمحہ بھی نصرت رسول سے جدا نہ ہو. یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر وہ سو بھی رہا ہو تب بھی نصرت رسول کر رہا ہو. اللہ اکبر. کیا کہنے. عظمت نصیر رسول علی علیہ السلام صلوات. سبحان اللہ. اگر وہ سو بھی رہا ہو تب بھی نصرت رسول کر رہا ہو. آپ سے بہتر کون سمجھے گا شب ہجرت کا واقعہ؟ یا اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد ہے جاگے تو علی. یہ تو علی ہے. کیا کہنے. علی ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. کیا کہنے. تو ناصر اور نصیر میں بھی فرق ہے. یعنی اب میں کیٹیگریز الگ الگ آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی. لہٰذا ہم میں سے کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے لیکن علیم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیوں؟ اس لیے کہ علم ہماری ذات کا حصہ نہیں بن گیا ابھی. عالم ہم کبھی عالم ہے کبھی نہیں ہے. علیم صرف خدا متعال ہے. سبحان اللہ. وہ عالم بھی ہے علیم بھی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 5 یعلم ما یسرون وما یعلنون. خدا جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو، سب برابر ہے اس کے لیے. انہ علیم بذات الصدور. جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس کا بھی وہ عالم نہیں ہے، علیم ہے. بے شک. سبحان اللہ. یعنی ایک لمحہ بھی ایسا تصور نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں بھی ہے اللہ اس سے باخبر نہ ہو. صحیح. تو میں کہتا ہوں ایک ہے صحابی کا درجہ، پھر ہے ناصر کا درجہ، اور پھر ہے نصیر کا درجہ. اصحاب رسول بہت سے تھے، ان پر اس وقت میں گنجائش نہیں کہ بات کر سکوں. کچھ تھے جو ناصران رسول بھی گزرے تاریخ میں، لیکن نصیر فقط ایک علی ابن ابی طالب تھا بس. علی مولا. بے شک. سبحان اللہ. علی مولا. کیا کہنے. نصیر فقط ایک نفس رسول ہے. صحیح. اچھا صحابی اور ناصر میں ایک اور فرق بھی ہوتا ہے. میں نے عرض کیا ہر ناصر خود بخود صحابی ہے، لہذا مولا کے اصحاب کو اصحاب الحسین کہہ کے بھی سلام کیا گیا. وہ انصار الحسین بھی اصحاب الحسین بھی، لازمی سی بات ہے. لیکن صحابی اور ناصر میں ایک فرق یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ صحابی فقط ہونے سے صحابی کو فائدہ ملتا ہے. جب کیا میں کہوں، اب بھائی پیغمبر نے تبلیغ دین فرمائی، دعوت الشرع سے آغاز کیا، کفار نے کلمہ اسلام پڑھا، آہستہ آہستہ اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، 2 سے 10 ہو گئے، 10 سے 100 ہو گئے، 100 سے 1000 ہو گئے، اور غدیر خم تک آتے آتے 1.25 لاکھ ہو گئے. تو بہت سے جو قبول اسلام کر رہے تھے وہ بے گھر تھے تو انہیں گھر ملا. صحابی بننے سے انہیں فائدہ ہوا ہے، رسول اللہ کو فائدہ نہیں ہوا ان کے صحابی بننے سے، ان کی ذات کو فائدہ ہوا. بے شک. اور بھی وہ بے زر تھے تو زر ملا، بیمار تھے تو دوا ملی، بے غذا تھے تو غذا ملی، بے لباس تھے تو رضا ملی، بے سکون تھے تو سکون ملا، بے اسلام تھے تو اسلام ملا، بے ایمان تھے تو ایمان ملا. اللہ اکبر. سوال یہ کہ پیغمبر کو کیا ملا؟ ہاں، پیغمبر کو کیا ملا؟ اب یہ جملہ یاد رہ جائے گا، پیغمبر کو کچھ ملنا تو چھوڑ دیجئے، جب پیغمبر نے قلم و کاغذ مانگا تو وہ بھی نہ ملا. اللہ اکبر. اللہ صحیح. اکبر. بے شک. تو ہو سکتا ہے جو حضور کے ساتھ ساتھ کوئی قریب کی منزل پر ہو، لیکن حضور کو اس سے کچھ نہیں مل رہا، قلم کاغذ مانگے تب بھی نہیں مل رہا. پس صحابی کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والے کو، اور ناصر کہتے ہیں فائدہ پہنچانے والے کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار بہت زیادہ میں بات کو طولانی نہیں کرنا چاہتا، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہتا کہ خستہ ہو جائیں آپ، لیکن مجھے اطمینان ہو رہا ہے، جو خود بخود اندر دل سے وائبز محسوس ہو رہی ہیں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لہذا تاریخ میں 2 کردار ہمارے سامنے، دونوں کو میں نام لے کے بات کر لوں. ابو سفیان کا نام بھی آیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام بھی آیا. ابو سفیان کو، یزید کے دادا کو، بہت کھینچ تان کر امت رسول نے بعد میں آ کر صحابی رسول لکھ دیا. وہ بہت پہنچ گئے تو صحابی رسول کے منزل پر پہنچ گئے. ابو طالب صحابی رسول نہیں ہے، وہ ناصر محمد مصطفیٰ. کیا کہنے، کیا کہنے. عظمت جناب ابو طالب علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سبحان اللہ. کیوں بھلا عقل اس الزام پہ حیران نہیں، کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں. خدا کی تو محسن بانی اسلام، محسن ہے نصرت کرنے والے، احسان کرنے والے، محسن بانی اسلام اگر کافر ہے، محسن بانی اسلام، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے دماغوں میں فطور گھومتا ہے، محسن بانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اب جب نصرت کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں عزاداری کے ذریعے سے، نصرت کا طریقہ بھی ہمیں خود سے ایجاد نہیں کرنا. بعض لوگوں کے ذہنوں میں بہت جذباتی خیالات آتے ہیں نصرت کے حوالے سے کہ ہمیں نصرت امام کے تقاضا یہ فلاں چیز کریں، یہ کریں، وہ کریں، ایسے ایکٹیو ہو. پرو ایکٹیو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کے لیے شریعت نے ابھی اجازت نہیں دی ہوئی. نصرت امام بھی امام بتلائیں گے کہ کیسے کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا اپنا کوئی ذاتی خیال اس میں تھوڑی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایسے نصرت کروں نا. کیا کہنے. اب امام نے کیا طریقہ بتلایا یہ تو دیکھ لو. امام نے نصرت کا طریقہ کیا بتایا. اب کسی اور کو سمجھ آئے کہ نہ آئے کہ مولانا صاحب یہ کیا نصرت کی بات ہوئی، یہی عزا، یہی مرثیہ، اسی غم کا بیان، یہی نصرت حسین ابن علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے گی. کیا کہنا جی. اب ہم میں سے بعض اسے کم اہم سمجھیں یا کہیں کہ جناب فقط امام بارگاہ میں اگر کوئی مومنین اجتماع ہو جائیں، میں دنیا بھر کی بات کر رہا ہوں، یہاں کا تو خیر اس وقت لاک ڈاؤن ہے، لیکن یہ کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے فقط مرثیہ پڑھ لینے سے کون سی نصرت امام ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرثیہ تو تم نے پڑھ لیا، عزاداری تو کر لی، ابھی نصرت تو کرو. ارے میرے بھائی، امام رضا کا کلام تو پڑھ لو. دیبل خزائی سے کہا کیا تھا؟ مرحباً بکا یا دیبل، مرحباً بے ناصرنا. جی، ناصر دیبل ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے مرثیہ پڑھنے والے. اللہ
امام رضا علیہ السلام نے دیبل کا اور کوئی کردار نہیں ملتا تاریخ میں سوائے مرثیہ پڑھنے کے. غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی نگاہ میں جو خلوص کے ساتھ ذکر مصائب امام حسین کو بیان کرنے والا ہے، چاہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو، وہ نصرت حسین ابن علی کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کہنے مرحباً بک یا دیبل، مرحباً بناصرنا بیدہ و لسانہ. سبحان اللہ. امام نے کہا تم ہم اپنے ہاتھوں سے بھی ہمارے مددگار ہو، اپنی زبان سے بھی ہمارے مددگار ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی کہتا رہے کہ بھئی دیبل نے کون سا جہاد میں سیف کیا تھا تو کہاں سے نصرت ہو گئی؟ ارے امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ہماری نصرت کرنے والے ہو جب تم مرثیہ پڑھ رہے ہو میرے جد کا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں، کیا کہتے اپنے آپ کو امام سے آگے نہ بڑھائیے عزیزو، خطرناک ہے. بے شک. دے. اچھا اس کے بعد امام نے خالی یہ نہیں کہا کہ تم ہماری نصرت کرنے والے ہو. ثم انہ وسع لی فی مجلسہ، دیبل کا خود اپنا بیان ہے. امام نے اس مجلس حسین میں جو برپا تھی میرے لیے جگہ بنائی باقاعدہ امام نے. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. امام کسی کے لیے جگہ بنائے، وہ اجلسنی الی جانبہ، اور امام نے مجھے بلا کر اپنے بالکل ساتھ بٹھایا قریب میں. کیا کہنے. امام کسی کے لیے جگہ بنا کر اسے نہیں بلاتے معمولاً، اس لیے کہ امام کعبے کی طرح ہے. کعبہ چل کر تمہارے پاس نہیں آئے گا، نہیں، تمہیں چل کر کعبے کے پاس جانا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. کیا کہنے. بہت خوب. سبحان اللہ. کیا کہنے. لیکن امام نے جگہ بنائی دیبل کے لیے کہ قریب بلاؤ دیبل کو. اجلسنی الی جانبہ، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا. ثم قال لی یا دیبل، اس کے بعد مجھ سے کہا اے دیبل، احب ان تنشدنی شعرا، میں چاہتا ہوں، میں محبوب رکھتا ہوں کہ تم ذرا شعر تو کہو میرے جد حسین کے لیے. سبحان اللہ. ارے یہ شعر کہنا فقط نصرت حسین ہے؟ جی امام رضا علیہ السلام سے جا کے پوچھ لیجیے. فإن هذه الأيام أيام حزن، امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ ہم اہل بیت پر بڑے غم کے ایام ہیں، اے دیبل کو شعر تو کہو میرے جد حسین کا. سبحان اللہ. یا حسین یا حسین. کہ ہم اہل بیت کے لیے غم کے ایام ہیں. وَأَيَّامُ سُرُورٍ، اور خوشی سرور کے ایام ہے. کانت علی اعدائنا، خصوصاً بنی امیہ، بنی امیہ کے لیے خوشی کے دن ہے. بے شک. اللہ بے شک بے شک. یہ وہی زیارت عاشوراء کا ترجمہ اور وضاحت ہے کہ ھذا یوم اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ وابن عاقلۃ الاکباد، کہ یہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب بنی امیہ خوش ہو رہے تھے، بابرکت سمجھ رہے تھے، عید منا رہے تھے. وابن عاقلۃ الاکباد، کلیجہ چبانے والی ہندا کے بیٹے اور اس کی اولادیں، وہ عاشور کے دن خوش تھیں. امام رضا علیہ السلام نے کہا یہ کہ دیبل یہ جو ایام ہے یہ ہمارے اعداء کے لیے تو بڑے خوشی کے ایام ہیں، ہمارے لیے حزن کے ایام ہیں. اس کے بعد امام نے کہا یا دیبل، اے دیبل یاد رکھنا، من بکا او ابکا علی مصابنا، جو روئے اور رلوائے، یا رلوائے بلکہ اصل میں خود نہ بھی رو سکے لیکن رلوا بھی دے، علی مصابنا، ہمارے مصائب پر، ولو واحدن، چاہے ایک کو رلوائے، کانا اجرہ علی اللہ، امام نے یہ نہیں کہا اس پہ جنت واجب ہے، کہ اے دیبل میں کہہ رہا ہوں اس کا اجر خود اللہ کے اپنے ذمے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. یعنی بے شک. صرف خود خدا جانتا ہے کہ اس کا کیا اجر ہے. یا اللہ. انہوں نے کہا یا دیبل، اے دیبل، من ذرفت عیناہ علی مصابنا، جس کی آنکھیں بھیگ جائیں ہماری مصیبت پر. کم از کم اتنا تو روتے ہیں نا انشاءاللہ کہ آپ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مجھ پر تو مومنین نے کل کی مجلس کے بعد بھی کئی مومنین تھے کہ جنہوں نے میسیجز پر اور ویسے ہی پیغامات پر اس طرح سے بات کی کہ مولانا صاحب، بالخصوص میلبرن اور سڈنی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں ہے لیکن ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے مولانا، جب مصائب ختم ہوتے ہیں نا تو غم کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اٹھا ہی نہیں جاتا، غم سے پھٹ جاتا ہے سینہ. یا حسین یا حسین. میں کہتا ہوں ایسا ہی کاش ہو، کاش ایسے ہی ہمیشہ رہے محرم میں، عاشور کے ایام میں. بے شک. امام نے کہا اے دیبل، جس کی آنکھ بھیگ جائے ہماری مصیبت پر، وَبَكَى لِمَا أَصَابَنَا مِنْ أَعْدَائِنَا، اور وہ روئے ان مصائب پر جو ہمارے اعداء کی طرف سے ہم تک آئے ہیں. یعنی کسی نے بی بی زینب کی چادر چھین لی، یہ مصیبت ہے اعداء کی طرف سے. کسی نے سکینہ کو تماچا مارا، یہ مصیبت اعداء کی طرف سے ہے یا نہیں.
کسی نے حسین کے سینے پر سوار ہو کر حسین کا سر تن سے جدا کر شب جمعہ تھی آج. میں نے ویسے گفتگو تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ جا رہی ہے، لیکن چونکہ گھروں ہی سے ہمارے تقریباً زیادہ تر آڈینس سن رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ گھر پر ہے تو گھر پر عزاداری ہو جائے. آپ تھوڑا سا سستا بھی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، مجلس کے دوران آپ پانی پی لیجئے، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سستا لیجئے، لیکن یہ ذکر امام حسین جاری رہے. تو کسی نے یتیم حسن قاسم کا لاشا پامال کیا، کسی نے اکبر کے کلیجے میں برچھی اتار دی. تو ان مسائل پر امام رضا کہہ رہے ہیں کہ لما اصابنا من اعدائنا، وہ مصیبتیں کہ جو ہم تک پہنچی ہمارے اعداء سے، جو ان پر رو جائے ایسے کہ اس کی آنکھیں بھیگ جائیں. حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، اللہ اکبر، میں اپنا وجود ختم کر دوں اس ایک جملے پر. امام نے کہا وہ فقط جنت میں نہیں ہوگا، حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا، اللہ اسے محشور کرے گا ہم اہل بیت کے ساتھ جنت میں، فی زمرتنا، ہم اہل بیت کے درجے میں محشور کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، سبحان ہم اہل بیت کے درجے میں محشور کرے گا. جی یا حسین یا حسین. عزیزوں، یہ ہے نصرت حسین. یہ رو صحیح طریقے سے، پیٹو سر، چہرہ پیٹو، اپنے بچوں کو مرثیے کے لیے آمادہ کیجئے، ماتم کے لیے آمادہ کیجئے، گھر میں سب بنائیے یا حسین کہہ کے ماتم کیجئے کسی نوحے پر، خود نوحہ پڑھیں، بچوں سے نوحہ پڑھوائیں. یہ ہے نصرت حسین. امام رضا علیہ السلام دیبل سے کہہ رہے ہیں. پھر کہا یا دیبل من بکالا مصاب جدی الحسین غفر اللہ لہ ذنوبہ البتہ، کہ جو میرے جد حسین کے مصائب پر رو جائے اللہ اس کے گناہوں کو البتہ سب کے سب کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ، حسین سبحان اللہ. یا حسین یا حسین. جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات ہے، مجھ سے سوال نہ پوچھے، امام رضا علیہ السلام سے پوچھے. صحیح. عزیزوں، یہ حدیثیں گناہ کا لائسنس نہیں ہوتی، یہ حدیثیں نصرت امام کے لیے ہمیں تیار کرنے اور آمادہ کرنے کا وسیلہ ہوتی ہیں قربت کے لیے. بے شک. ثم انہ نہض، اس کے بعد امام رضا خود اٹھے، وضرب سترا بیننا وبین حرمہ، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام نے، دیبل کہتے ہیں کہ ہمارے اور اپنے اہل حرم کے درمیان ایک پردہ آویزہ کیا. واجلس اہل بیت من وراء الستر، اور امام نے بیویوں کو پردے کے پیچھے بٹھایا. سید زادیاں آ گئیں پردے کے پیچھے. یا اللہ، روئیں گے میرے ساتھ. وہ سید زادیاں کیوں آئیں؟ لیبکوا علی مصاب جدہم الحسین، ان کے بھی تو جد ہے نا حسین، جیسے امام رضا علیہ السلام کے جد ہیں، کہ اپنے جد پر رونے کے لیے وہ بیویاں پردے کے پیچھے بیٹھ گئی. ثم التفت، اللہ اکبر، الیہ، ثم التفت، یا اللہ میں کیا کہوں، ثم التفت الیہ، اس کے بعد امام رضا علیہ السلام ملتفت ہوئے میری طرف. وقال یا دیبل ارسل حسین، دیبل سے کہا حسین کا مرثیہ تو پڑھنا شروع کرو، پڑھو حسین کا مرثیہ. فانت ناصرنا، پھر ریپیٹ کیا امام نے، انت ناصرنا، تم ہمارے ناصر ہو، تم ہماری نصرت کرنے والے ہو. یا اللہ، یعنی مرثیہ پڑھنے والا امام حسین السلام کی نصرت کرنے والا ہے. ومادحنا، تم ہمارے مداح ہو. ما دمت حیا فلا تقصر عن نصرنا، دیکھو اے دیبل، جب تک تم زندہ ہو نا تقصیر نہیں کرنا ہماری نصرت میں، یعنی مرثیہ پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا، عزاداری میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا. عزیزوں، کچھ ہو جائے عزاداری کو نہ چھوڑنا. عزیز، نسلوں کی ضامن ہے آپ کے لیے عزاداری. اس عزاداری کو چھوڑ دیا، دنیا کے ادھر ادھر کے معاملات میں دین ایسے پہنچائیں اور سب اپنے مقام پر اہم ہو، آپ کرتے جائیے اپنے ساتھ میں، کہ سوشلائزنگ ہو اور بچوں کی سائیکالوجی پہ کام ہو، خواتین کے اس پہ کام ہو، بہت ضروری ہے یہ سب. یہ ان میں سے کچھ بھی ورکشاپس ہوں، سب ضروری ہے، سیمینارز ہوں، پروگرامز ہوں، آؤٹنگز ہوں، سب ضروری ہے اپنے مقام پر. ان میں سے کوئی بھی عزاداری کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. بے شک، بے شک، بے شک. امام نے کہا جب تک تو زندہ ہے، ما دمت حیا فلا تقصر عن نصرنا، خبردار ہماری نصرت میں کبھی کمی کوتاہی نہ کرنا. مستطاعت، جتنی استطاعت ہے سب لگا دینا. اے دیبل نے کہا فاستعبرت، بس میری چیخ بلند ہوئی. وسالت عبرتی،
اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہوئے. اور پھر دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کیے. 120 اشعار کہے دیبل نے. میں چند سنا رہا ہوں. دیبل نے کہا فاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشت فرات. اے سیدہ آپ کتنا بے قرار ہو کر حسین پر روتی ہوں گی کہ جب آپ کے علم میں ہے اور آپ جانتی ہیں کہ حسین تو 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. یا اللہ عزیزوں، مجھے شاید محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ 20 منٹ تو ابھی ہو گئے. مصائب اب شروع کرنے لگا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا خدا کے لیے. میں گھر پہ بیٹھ کے تنہا پڑھ رہا ہوتا ہوں، لیکن جب آپ پتہ نہیں جب آپ روتے ہیں دھاڑے مار مار کر انشاءاللہ تو مولا حسین کسی طریقے سے میرے وجود پر الہام کر دیتے ہیں کہ آپ مومنین ساتھ میں انشاءاللہ مصائب میں. ٹھیک ہے. اے پروردگار اس وبا کو دنیا سے خاتمہ کر دے. خاص طور پر میں اس جگہ کی بات کر رہا ہوں تاکہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر فرش عزا پر حسین کا نام تو لے سکیں یا حسین تو کہہ سکیں. افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشت فرات. اے سیدہ آپ جب دیکھتی ہوں گی کہ حسین تو فرات کے نزدیک پیاسا مارا گیا. اذا التمتت الخد فاطم عنده وَأَجْرِيَتْ أَنْهَارًا عَلَى الْوَجَنَاتِ. تو اے سیدہ آپ تو اپنے رخساروں کو پیٹتی ہوں گی اے بی بی حسین کی شان. مجھے معاف کر دینا عزیزہ، مجھے معاف کر دینا. وَأَجْرِيَتْ أَنْهَارًا عَلَى الْوَجَنَاتِ. اے بی بی آپ فقط آنسو نہیں بہاتی ہوں گی، آپ کے آنکھوں سے تو نہریں جاری ہوتی ہوں گی امام حسین کی غم میں. اور پھر دیبل نے کہا فاطمہ قومی یبنت الخیر وندبی نجوم سماوات بارض فلات. اے سیدہ آپ فقط حسین پر نہیں، آپ بلند ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کی اولاد تو ہر جگہ زمین پہ بکھر گئی ہے. قبور بکوفان، قبور بکوفان. 2 کوفہ یعنی ایک نجف اور ایک کربلا مراد ہے. آپ کے زوج علی ابن ابی طالب نجف میں ہے، وہاں ان کی شہادت ہوئی، قبر وہاں پر ہے. ایک آپ کا فرزند کربلا میں ہے. وَأُخْرَى بِطَيْبَةٍ. ایک مدینہ منورہ میں ہے حسن جن کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گر رہے تھے. مجھے بتلانا تو صحیح کون سی ایسی ماں ہے کہ جس کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا گیا. کون سی ایسی ماں ہے جس کی ایک اولاد کو کربلا میں مارا ہو، ایک اولاد کو مدینہ میں مارا، کسی کو بغداد کے پل پر پھینکا لاشا وہاں مارا، کسی کو توس میں مشہد میں زہر دے کر وہاں پر مارا، کسی کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے. کون سی ایسی ماں جس کی بیٹیوں کے سر سے تم نے چادریں بھی چھین لی. کوفہ اور شام میں اس کی پوتیوں کو تماچے مارے. یا اللہ سیدہ کتنی مظلومہ ہے عزیزوں. وہ اخرى بفخر نالها صلواتی. ایک مقام فخر پر ہے. میں مسقط میں جو اشرا پڑھ رہا ہوں تو فخر جو حسین شہید فخر ہیں ان کا ذکر میں پہلی مجلس میں وہاں اس اشرے میں کر چکا ہوں، یا نہیں دہراؤں گا. نالها صلواتی ایک سید ذات امام ذاتے ہیں، ان کے سر کو بھی کاٹ کر امام موسیٰ کاظم کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اے بی بی آپ کی اولاد کہاں کہاں سر کٹاتی رہی اور کہاں کہاں خون بہتا رہا. وَقَبْرٌ بِبَغْدَادٍ. ایک قبر بغداد میں میرے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لاشا میں نے کہا بغداد کے پل پر چھوڑا نہیں گیا تھا، پھینک دیا تھا انہوں نے لاشا. ہاں جی رونا رونا اپنی صداؤں کو آزاد کر. وَأُخْرَى بِفَخْرٍ نَالَهَا صَلَوَاتِ. وَقَبْرٌ بِبَغْدَادٍ لِلنَّفْسِ زَكِيَّةٍ. ایک نفس زکیہ ہے، وہاں ان کی شہادت ہوئی. امام رضا کے سامنے دیبل پڑھتے گئے. امام نے دیبل سے کہا کیا تو چاہتا ہے کہ میں 2 اشعار کا اضافہ کروں؟ کہا مولا بسم اللہ. امام نے کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ الْأَحَدْ عَلَى الْأَحْشَاءِ فِي الْحَرَكَاتِ. اے بی بی آپ کے بچے بغداد میں مارے گئے، کربلا میں مارے گئے، نجف میں آپ کے زوج شہید ہوئے، مدینہ میں آپ کے بچوں کو زہر دے دے کر مارا گیا، لیکن آپ کا ایک بچہ سب سے غربت میں توس میں بھی ہے. اے بی بی جب آپ گریہ کرنے جائیں نا، کبھی مدینہ میں، کبھی کربلا میں، کبھی کاظمین میں، تو پھر توس میں خراسان میں بھی آئیے گا، آپ کا بچہ ایک وہاں سو رہا ہے. یا اللہ. دیبل نے کہا کہ اے مولا تعجب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ خراسان میں کون سے فرزند ہے سیدہ کے کہ جن کی قبر ہے. امام رضا کی زندگی کا واقعہ ہے نا یہ. امام نے کہا اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، تیرے غریب امام کی قبر بننے والی ہے. عزیزوں میں آ گیا ہوں، بس کربلا تک میرے ساتھ رہنا.
میں آ گیا ہوں کربلا تک میرے ساتھ رہنا. جیسے امام نے یہ کہا نا کہ میری قبر بنے گی، جو پردے کے پیچھے بیویاں تھیں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں، مولا رضا علیہ السلام کی کنیز باہر آئی. دیبل سے کہا کہ نہ دہرانا اس مصرے کو، قیامت کا سما ہو گیا ہے، اس لیے کہ امام رضا کی جو بہنیں ہیں وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئی ہیں. سید زادیوں پر عجیب ماتم کی کیفیت ہے. میں کہوں گا اے بی بی معصوم قوم، آپ نے فقط سنا تھا، ضبط نہ ہو سکا، لیکن کربلا کی ایک زینب ہے خواہر حسین، فقط سنا نہیں تھا، 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھا تھا کہ ایک لعین حسین کی داڑھی پکڑ کر حسین کے سر کو تن سے جدا کر رہا تھا. بی بی یا اللہ. پہنچ گئے کربلا تک. کربلا پر سلام، کرب و بلا کے ماہ منور تجھے سلام. رو کر حسین کہتے تھے بیٹے کی لاش پر، صغرا نے خط میں لکھا ہے اکبر تجھے سلام. ٹکڑے تیرے بدن کے سمیٹے حسین نے، پامال لاش قاسم مستر تجھے سلام. مقتل میں ڈھونڈتی ہیں نگاہیں رباب کی، ماں کے قرار اے علی اصغر تجھے سلام. قیدی بنا کے سننا ماتم کرنا، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، قیدی بنا کے جس کو عدو شام لے گئے، شبیر کے لٹے ہوئے لشکر تجھے سلام. بس عزیزوں، شب جمعہ بھی آ گئی، شب 3 محرم ہے. شب 3 محرم ہے. آج مجھے ذکر کرنا تھا چند اصحاب با وفا کا، وقت میں بالکل گنجائش نہیں بچی، لیکن جتنا ہو سکے گا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک تو وہب کلبی ہے نا، عیسائی تھے، لیکن امام علیہ السلام جب راستے سے گزر رہے تھے دیکھا وہب کی ماں، ان کا نام تمر تھا، وہ موجود ہے ایک مقام پر. آ کر امام حسین نے خود پوچھا، کہا کہ اے بی بی آپ یہاں پر ہیں اس وقت؟ کہ اس لیے کہ وہ جانتی نہیں تھی مولا حسین کو، کہ یہاں پر ہم ایک قافلے کے ساتھ ہیں، پانی نہیں ہے، میرا بیٹا گیا ہے کہیں دور سے پانی لینے کے لیے. اب عبداللہ الحسین نے اپنی قدموں سے ٹھوکر ماری، چشمہ جاری ہوا. کہ جب تیرا بیٹا واپس آ جائے نا تو اس سے کہنا کہ ایک پیاسے نے اسے یاد کیا ہے، ہو سکے تو مدد کو پہنچے. تو یہ امام نے کہا، اور پھر اسے سمجھایا کہ دیکھ مسلمانوں کے جو آخری رسول ہے نا نواسا، میں اس کا نواسا ہوں. یہ کہہ کر امام نے اپنا تعارف کروایا اور واپس چلے گئے. جب وہب کلبی واپس آئے، ایک مرتبہ ماں کا جلد تھا نا تڑپ رہا تھا، اور ماں چونکہ جانتی تھی عیسائی تھے نا، تو آپ زبان حال پڑھو کہ اے وہب یہ تو وہی حسین ہے نا، رسول اللہ کا نواسا ہے مسلمانوں کے رسول کا، اسے تو رسول اپنی گود میں مباہلہ میں لے کر آئے تھے ہم عیسائیوں کے سامنے، یہ تو وہی حسین ہے. بس اے وہب اس حسین کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا. قافلے کو اپنا چھوڑا اور پہنچی ہانیہ کے ساتھ، جو وہب کی زوجہ ہیں، پہنچی امام حسین کے پاس. آ کر کہا کہ مولا ہمیں کلمہ پڑھائیے گا، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. بس عزیزوں، جب شب عاشور آ گئی تھی نا تو وہب کی زوجہ نے وہب سے کہا کہ مجھے مولا حسین کے خیمے میں لے کے جاؤ، مجھے ایک بات کرنی ہے. مولا حسین کے خیمے میں آئی وہب کی زوجہ اور آ کر کہتی ہیں کہ یا اللہ، آ کر کہتی ہیں کہ اے مولا، میں ابھی ہم اسلام لے کر آئے ہیں، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے یہاں پر. کل وہب کی جب شہادت ہو جائے گی نا تو مجھے معلوم ہے کہ وہب کی شہادت کے بعد اور آپ سب کی شہادت کے بعد یہ ظالم آئیں گے خیموں کو لوٹنے کے لیے. تو اے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی خواہر بی بی زینب کے خیمے میں چلی جاؤں، اس لیے کہ میرا خیمہ تو لوٹ لیا جائے گا، لیکن زینب تو نواسی رسول ہے نا، زینب تو آپ کی خواہر ہے نا، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ بی بی زینب کا خیمہ لوٹ سکے. عزیزوں دم بھی ختم ہو رہا ہے عزیزوں، بس مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنے، آپ پہلے ہی رو چکے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے گویا گریہ کیا، سمجھایا کہ اے زوجہ وہب، فقط تیرا نہیں، کل کے جب شب آئے گی شام غریبہ، زینب کے خیموں کو بھی لوٹ لیا جائے گا، سر سے چادریں چھین لی جائیں گی، میری چھوٹی بچی کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے. وہب کی ماں نے آج رو لینا اصحاب حسین پر، کل بھی امام حسین کے اصحاب پر روئیں گے، اور پھر بنی ہاشم کا ذکر شروع کریں گے. کل حبیب ابن مظاہر پر گریہ کریں گے، سعید ابن عبداللہ پر روئیں گے انشاءاللہ، اگر جیسے جیسے وقت مل سکا تو انشاءاللہ العزیز. اللہ نے توفیق دی. قمر نے اپنے بیٹے وہب سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے اپنا شیر دیا ہے،
بس مجھے تیرا خون چاہیے اب حسین کی خاطر, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے حسین کی ماں فاطمہ کو دینے کے لیے. عزیزوں عاشور کے دن جب وہب گئے تھے نا تو وہب کی ماں داد شجاعت دے رہی تھی, دیکھ رہی تھی اپنے جوان کا جہاد دیکھ کر, گویا دل میں کہہ رہی تھی کہ بس اے وہب تو نے مجھے سیدہ کے سامنے سرخرو کرنا ہے, ایسے لڑتے رہنا کہ تو واپس نہ آنا جب تک کہ تیری شہادت نہ ہو جائے, تیرا لاشا ہی واپس آئے. عزیزوں جیسے ہی وہب کو شہید کیا گیا نا, ظالم دیکھ رہے تھے کہ ماں اس وقت دیکھ رہی ہے, انہوں نے ماں کے سامنے وہب کا سر کاٹنا شروع کیا. وہب تڑپتے رہے. حسین میں کہوں گا ایک مرتبہ وہب کا سر جب تن سے جدا ہو گیا, ان ظالموں نے ماں کے سامنے وہ بیٹے کا سر پھینک دیا. ماں آگے بڑھی, چومنے لگی اپنے بیٹے کے کٹے سر کو, کہتی جاتی تھی اے وہب تیرا شکریہ, تو نے مجھے حسین کی ماں کے سامنے سرخرو کر دیا. اے وہب میں تجھ سے راضی ہو گئی, لیکن عظیم ماں تھی, وہب کے سر کو چھوڑا وہیں پر کہ وہب میں نے تجھے صدقہ کر دیا ہے, تجھے کربلا سے نہیں اٹھاؤں گی, میں نے تجھے حسین کے حوالے کیا. یا اللہ, انہی میں سے ایک جان بھی ہے نا, امام حسین کے اصحاب میں سے. جان آ کر کہتے تھے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیں. امام کے غلام تھے, حضرت ابوذر کے پہلے غلام تھے, پھر خانوادہ عصمت میں رہے, اس کے بعد جان کے امام حسین کے پاس تھے. کہا جان جاؤ, ہم نے تمہیں آزاد کیا, ہم مشکل وقت کے لیے غلاموں کو نہیں رکھا کرتے. بس جان نے سر جھکا کر کہا مولا شاید یہ کہ میرے پسینے سے بو آتی ہے اور میرا نجس خون اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے پاک خون کے ساتھ مل سکے, میرا چہرہ بھی سیاہ ہے. امام نے کہا نہیں جان, میرے نانا نے یہ تفریق ختم کر دی تھی, بس امام چاہتے تھے کہ تاریخ یاد رکھے کہ کوئی جبر کے ساتھ حسین کے ساتھ نہیں ہے, اختیار کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. بس جان چلے بے پناہ جنگ کی, جب زمین کربلا پر گرے تو عزیزوں حسین خود پہنچے جان کے لاشے پر. رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں, جان کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں, اور حسین نے وہ کام کیا. ایک مرتبہ جان کا سر اپنی گود میں رکھا, جان نے سر زمین پر رکھ دیا, حسین نے پھر سر گود میں رکھا, جان نے سر زمین پر رکھ دیا. کہا اے جان میں تیرا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں, تو زمین پر کیوں رکھ دیتا ہے؟ کہا مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے مولا. مولا یہ فرزند زہرا کی گود ہے, میں حبشی غلام ہوں, میں کہاں اس قابل ہوں کہ میرا سر آپ کی گود میں آئے مولا. ایک مرتبہ عزیزوں حسین نے جان کے ساتھ وہ کیا کہ جو اپنے علی اکبر کے ساتھ کیا, ماتم کرنا یا حسین کہہ کر چلے جمائے. عزیزوں حسین جھکے اور جھکے, فوضع خدہ علی خدہ, حسین نے اپنا چہرہ جان کے چہرے پر رکھ دیا. یا اللہ, جان نے طلب کر کہا اے حبیب اے مسلم, آج میں تم سے زیادہ افضل ہو گیا. حسین کا رخسار, زہرا کے بچے کا رخسار میرے رخسار پر آ گیا. اے جان بھائی ہو تم میرے, عباس کی قسم تمہیں لگ جاؤ نہ گلے. امام نے چہرے کو جھکا کر دعا دی, اللہم بیض وجہہ وطیب ریحہ, پروردگار تو اس کے منہ کو خوشبو میں تبدیل کر دے, اس کے چہرے کو نورانی کر دے. سینے لگا کے کہنے لگے ابن فاطمہ خوشبو سے تیرے مہکے گی تا حشر کربلا, تو نے گلا کٹایا ہے پہلے حسین سے, دلوائیں گی جزا و شہ مشرقین سے, چادر اٹھا کے دیتی ہے اماں دعا تجھے. اے جان میری ماں فاطمہ زہرا تجھے دعا دے رہی ہے, چادر اٹھا کے دیتی ہے اماں دعا تجھے. عباس کی قسم تمہیں لگ جاؤ نہ گلے.
بس عزیزوں انشاءاللہ بقیہ صاحب کا ذکر آتا رہے گا. آخری منزل تک پہنچ گیا. ایک وہ صحابی جنہیں ہم خاص سلام کرتے ہیں، حور علیہ السلام، جو صبح عاشور پہنچے تھے، شب عاشور مسترب تھے. بیٹے نے پوچھا تھا کہ بابا آج ایسا اضطراب کیوں ہے، کل جنگ ہے اس لیے ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، کیا تو نے العطش کی صدائیں نہیں سنی حسین کے خیموں سے؟ بس سکینہ کی العطش کی صداؤں نے حور کا دل پلٹ دیا. کہتا ہے بیٹا ذرا سوچنا، فرات پر ہمارے گھوڑے بھی پانی بھی ہیں، حسین کے بچے بھی اسیر ہیں. کل قیامت میں کیا جواب دوں گا میں حسین کی ماں کو، رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا میں قیامت میں؟ بس عزیزوں صبح عاشور آئی، حور نے اے مولا، حور کو قبول کرنے والے مولا آج شب جمعہ ہے، ہم گناہگار ہیں مولا، آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہمیں بھی قبول کر لو اے فاطمہ کے فرزند. حور نے اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھا، آنکھوں میں پٹی تھی، حور کا بیٹا ساتھ چل رہا تھا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر، سننا یہ جملہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے اللہ اکبر کا حور نے پوچھا بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں بابا، آہستہ آہستہ. ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا وہ علمدار کربلا ابو الفضل عباس بھی آگے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. پھر حور کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا یہ 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہا بابا اب تو خود فاطمہ سلام اللہ علیہا بی بی کا لال حسین ابن علی بابا آپ کے استقبال کے لیے بڑھ رہے. ایک مرتبہ حور پہنچے، اپنے سر کو قدموں میں رکھ کر کہا حلی من توبتن، مولا گناہگار آیا ہے، کیا توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ حسین کریم ماں کا کریم بیٹا ہے. حسین نے ماضی نہیں یاد دلایا حور کو، اے حور تو نے ہمارا راستہ روکا تھا، اے حور تو نے پانی بند کیا تھا نہ. حسین نے کہا ارفع راسک مقتل میں جملہ ہے. اے حور کیوں چہرہ جھکا کر بیٹھا ہے؟ چہرہ تو اٹھا اپنا. انت حر فی الدنیا والآخرہ، جا میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. بس حور نے کہا مولا مجھے بیویوں کے خیمے کے باہر جانے دے، میں معافی مانگ لوں فاطمہ کی بیٹیوں سے. حور آ کر کہتا ہے اے بیویوں مجھے معاف کرنا، میں آپ کو کربلا تک لے آیا. اول محمد آئے کہ ماں نے کہا ہے اے حور فاطمہ کی بیٹی نے تجھے معاف کیا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بس حور چلے. سب سے پہلے اور کہتے ہیں کہ مولا میرے بچے کو مرنے کی اجازت دیں تاکہ میں کفارہ ادا کروں اپنے گناہوں کا. تڑپتے ہوئے دیکھوں اسے اپنے سامنے. حور کا بیٹا گیا، بے پناہ جنگ کی شجاع ہے، علی نام ہے اس کا. زمین پر گرا، آواز دی بابا جلدی سے آئیے گا میری مدد کے لیے. حور کہتے ہیں میں نے جتنا جلد ہو سکتا تھا اپنی سواری کو لے کر فوراً پہنچا اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جاؤں میں، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ کا لال حسین ابن علی میرے بچے کے لاشے پر پہنچے ہوئے تھے. میں نے کہا ارے مولا مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، میں شرمندہ ہوں مولا. کہا ہے حور نہیں نہیں، ایک تو یہ کہ تم میرے مہمان ہو، کیا مہمان کو بھی کبھی حسین زحمت دے گا؟ اور دوسرا یہ کہ حور کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کی لاش اے حور کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے کو اکیلے اٹھائے؟ نہیں، میں تیرے بچے کے لاشے کو اٹھاؤں گا. میں کہوں گا مولا جب آپ کے علی اکبر نے صدا دی تھی، ابھی 2 شبوں بعد سنو گے حسین اکبر کے لاشے پر کیسے پہنچے تھے. حسین اٹھتے تھے پھر گرتے تھے، کبھی دائیں گرے کبھی بائیں گرے، کہتے تھے میرے لال نظر نہیں آ رہا بیٹا، مجھے آواز دے تیرے لاشے پر پہنچوں بیٹا. جگر چھلنی ہو گیا عزیزوں، تاب بیان نہیں رہی.
بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ہور خود چلے، ہور کا لاش کے بیٹے کا لاشا آ گیا، ہور خود چلے. ہور جب چلے نا تو پھر ہور جب گرے زمین کربلا پر جنگ کرنے کے بعد تو ہور زخمی ایسے تھے کہ ان کی پیشانی پر کسی نے پتھر مارا تھا اور وہ پتھر سے خون بہ رہا تھا، مستقل پیشانی سے خون بہ رہا تھا. امام حسین پہنچے ہور تک اور ہور سے کہا انت حر کما سمت کا امک حرہ، اے ہور تیری ماں بہت اچھی تھی جس نے تیرا نام حر رکھا. اس کے بعد حسین نے اپنے پاس ایک رومال نکالا، کہا اے ہور یہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ہاتھ کا سلا ہوا رومال ہے. ہور نے بی بی سیدہ کا احترام رکھا تھا نا، جب حسین کا راستہ روکا تھا حسین نے کہا تھا سقلت کا امک یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ہور نے کہا تھا کہ اے مولا اگر کوئی اور کہتا میں پلٹ کر ویسا ہی جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہے، بس ہور کو احترام فاطمہ بچا گیا. مولا نے کہا اے ہور یہ میری ماں سیدہ کے ہاتھ کا رومال ہے، ہور کی پیشانی پر باندھا، کائنات کا بہترین تحفہ ہور کو عطا کیا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے رومال رکھ لیجیے گا، اس لیے کہ جب علی اصغر کو تیر لگے گا گلے سے خون کا فوارہ بلند ہوگا. اے ہور آپ کے جنازے پر حسین آ گئے، حسین کے جنازے پر کوئی نہیں آیا سوائے اس دکھیاری ماں کے جو مدینہ سے ساتھ چلی تھی، کہہ رہی تھی اے میرے حسین کربلا کی زمین جل رہی ہے، اے حسین تو نے ہر شہید کا لاشا اٹھایا ہے لیکن تیرا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. اے میرے حسین میری آغوش میں آ جا، آ جا فاطمہ کی گود میں آ جائے حسین. شب جمعہ عزیزوں سب مل کر کہنا میں زیارت ناہیہ سے سلام پڑھتا ہوں تاکہ مصائب بھی اور زیارت کا سلام بھی ہو. السلام علی البدن الطریق، سلام اس بدن پر جو غبار سے آلود تھا. السلام علی المقطوع الوتین، سلام اس پر جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا تھا. کہاں ہے چہرہ پیٹنا اپنا یا حسین کہہ کر، جب سیدہ اپنا چہرہ پیٹے تو میری اور آپ کی حیثیت اور اوقات کیا رہ جاتی ہے. یا حسین کہہ کے کہنا اس حسین پر سلام جس کی شہ رگ کو بے دردی سے کاٹا گیا. امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان الصلیبہ، سلام ان جسموں پر جنہیں شہادت کے بعد لوٹ لیا گیا، جن کا لباس چھین لیا گیا. السلام علی الروس المفرقہ عن الابدان، سلام ان سروں پر جنہیں جسموں سے جدا کیا گیا. السلام، آخری سلام ہے یہ، السلام علی الثغر المقروع بالقضیب، مجھے یقین ہے کہ سب سے زیادہ روگے. سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی، حسین کے ان دندان مبارک پر سلام جن پر چھڑی مار رہا تھا یزید. بہن دیکھ رہی تھی میرے بھائی کے لبوں پر چھڑی مار. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ماتم حسین. حسین فرض ادا کر رہے ہیں سائے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سائے
اور یزیدیت کو فنا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین دے کے 72 سروں کی قربانی، حسین دے کے 72 سروں کی قربانی، حسین دے کے 72 سروں کی قربانی، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حیات دین محمد کو اے مسلمانوں، حیات دین محمد کو اے مسلمانوں، بوقت عصر عطا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، زمانے والوں یہ صبر حسین تو دیکھو، زمانے والوں یہ صبر حسین تو دیکھو، کہ دشمنوں کا بھلا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، اور لئی کی کوند چھری چل رہی تھی گردن پر، لئی کی کوند چھری چل رہی تھی گردن پر، لئی کی کوند چھری چل رہی تھی گردن پر، مگر حسین دعا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، اور یہ امتی ہیں کہ پڑھ کر رسول کا کلمہ، یہ امتی ہیں کہ پڑھ کر رسول کا کلمہ، یہ امتی ہیں کہ پڑھ کر رسول کا کلمہ، سر حسین جدا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، عروج خون سے اپنے حسین ابن علی، عروج خون سے اپنے حسین ابن علی، زمیں کو خاک شفا کر رہے ہیں سجدے میں، حسین فرض ادا کر رہے ہیں سجدے میں، اور یزیدیت کو فنا کر رہے ہیں
حسین فرض ادا کر رہے ہیں ساتھ